بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے ٹرائی اگین پوئم پڑھنی ہے۔ میں جسٹ آپ کو آج جو ہے وہ پوئم کی ریڈنگ کرواؤں گا اور اس کے تھوڑی ایکسپلینیشن دوں گا۔ آپ نے جو ہے اس کے سارے سنونمز لکھنے ہوں گے اور اس پوئم کی جو سمری ہے وہ آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہے، وہاں سے آپ نے اس کو جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ پہلے ہم اس کی تھیم کے بارے میں چلتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس کو ولیم ایڈورڈ ہکسن نے لکھا ہے، WE ہکسن اس پوئم کے جو ہے وہ رائٹر ہیں۔ اس کی تھیم دیکھتے ہیں، پوئم کی تھیم میں وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تاکہ میسیج آف دا پوئم از یونیورسل، کہتا ہے اس نظم کا جو پیغام ہے وہ عالمی ہے، یعنی پوری دنیا میں موجود تمام انسانوں کے لیے۔ اس پوئم میں کسی خاص جو ہے وہ گروپ کے ساتھ یا خاص وقت کے لوگوں کے ساتھ بات نہیں کی گئی، بلکہ یہ اس کا جو میسیج ہے وہ یونیورسل ہے، تمام لوگوں کے لیے۔ The poet says that when word says give up، کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوں، کوئی ایفرٹ کر رہے ہوں، کسی چیز کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور آپ اس میں مسلسل ناکام ہو، تو آپ کے ارد گرد لوگ موجود کہنا شروع کر دیں گیو اپ، چھوڑو، دفع کرو، جانے دو۔ ہوپ وزپر، تو انسان کے اندر سے اس کی ضمیر کی آواز سرگوشی کرتی ہے ٹرائی اٹ ون مور ٹائم، کہ اس کے لیے ایک بار پھر کوشش کرو۔ یعنی جب آپ اپنی زندگی کا کوئی ایم، کوئی مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بار بار کوشش کرنے کے باوجود آپ ناکام ہو رہے ہوتے ہیں، تو دنیا جو ہے وہ آپ کی ناکامی کو دیکھتے ہوئے مسلسل تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ طنز کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہار گئے ہو اس لیے چھوڑو، تو اندر سے امید کہتی ہے نہیں، اس کے لیے ایک بار پھر کوشش کرو۔ دس روڈ ٹو سکسیس از ڈاٹڈ ود مینی ٹیمپٹنگ پارکنگ پلیس، کہتا ہے جو کامیابی کی طرف جانے والا روڈ ہے، سڑک ہے، کامیابی کی طرف جانے والا جو راستہ ہے، یہ کئی مشکلات سے بھرا ہوا ہے۔ جب انسان کامیابی کی طرف نکلتا ہے، اپنے مقصد کی طرف، تو راستے میں جو ہے مختلف قسم کی مشکلات اور مختلف قسم کی جو ٹیمپٹنگ ہے، اپنی طرف ترغیب دلانے والی چیزیں، توجہ کو ہٹانے والی چیزیں جو ہیں وہ راستے میں آتی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ سو یو شوڈ کیپ اپ ٹرائنگ اگین ٹو کراس دس روڈ، اس لیے اس شاہراہ کو عبور کرنے کے لیے آپ کو تمام جو ہے وہ ناکامیوں اور تمام مشکلات کے باوجود بار بار کوشش کرنی چاہیے، تاکہ آپ اس سڑک کو عبور کر کے اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ پوئم دیکھتے ہیں، پوئم میں کیا بات کر رہا ہے۔ پوئٹ کہتا ہے دس از اے لیسن یو شوڈ ہیڈ، کہتا ہے یہ وہ سبق ہے جس پر تمہیں توجہ دینی چاہیے۔ ہیڈ، توجہ دینا، اٹینڈ ٹو، ٹیک نوٹس، کہتا ہے یہ وہ سبق، یہ وہ بات ہے جس پر تمہیں توجہ دینی چاہیے۔ ٹرائی اگین، کہ پھر سے کوشش کرو یا کوشش کرتے رہو۔ اف ایٹ فرسٹ یو ڈونٹ سکسیڈ، اگر پہلی بار آپ کامیاب نہیں ہوئے، یعنی آپ سکسیزفل نہیں ہوئے، آپ نے کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھائی، کوئی بھی آپ کام کرنے جا رہے تھے، فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے، سکسیزفل نہیں ہوئے، تو آپ کیا کریں؟ ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کریں۔ دین یور کریج شوڈ اپیئر، کہتا ہے جب آپ ناکام ہو پھر تمہارا حوصلہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ یعنی ناکام ہونے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنے حوصلے کو جو ہے وہ جمع کرنا ہے، اس خاطر کو جمع کرنا ہے، اور دوبارہ سے جو ہے وہ دوبارہ آپ نے جو ہے وہ ڈٹرمن ہونا ہے کہ میں نے اس کام کو کرنا ہے، نہ کہ ایک ناکامی کے بعد جو ہے وہ آپ بیٹھ جائیں۔ فار اف یو ول پریویل یو ول پریزرو، کہتا ہے کیوں؟ کیونکہ تم ہی غالب آؤ گے، پریزرو، غالب آنا۔ کہتا ہے یو ول کنکر، تم کامیاب ہوگے، نیور فیئر، خوف زدہ مت ہو، ٹرائی اگین، کوشش کرتے رہو۔ یہ ہمارے پاس پہلا اسٹینزا تھا جس میں جو ہے وہ ہم سے بات کرتا ہے کہ ہمیں ایک ہی کام کو، ایک ہی چیز کی توجہ دینی چاہیے کامیابی کے لیے، کہ جو بھی کام ہے ہم اس کو محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ مسلسل دہراتے رہیں۔ اس میں چھوٹی مشکلات، پریشانیاں یا کسی قسم کی رکاوٹیں ہیں تو ان کو عبور کرتے ہوئے ہم چلتے جائیں۔ ہم جو ہے وہ وی شوڈ ناٹ گیٹ ڈس اپوائنٹڈ، ہمیں اس معاملے میں جو ہے وہ قطعاً مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب ہم ناکامیوں اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں تو کہتا ہے کہ ہمارا حوصلہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، ہم پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ سیکنڈ اسٹینزا کہتا ہے ونس اور ٹوائس تھو یو شوڈ فیل، کیا ہوا ایک یا دو بار تم ناکام ہو گئے۔ ونس اور ٹوائس، ایک یا دو بار تم نے کوشش کی، پہلی بار کوشش کی، دوسری بار، کیا ہوا اگر تم ناکام ہو گئے؟ اف یو وڈ ایٹ لاسٹ پریویل، بہرحال تم کو جیتنا ہے، آخر کار تمہیں کیا آنا ہے؟ غالب آنا ہے۔ پریویل جو ہے وہ غالب آنا، اوور کم، وکٹریس۔ ٹرائی اگین، کہتا ہے اف وی اسٹرائیو دس از ناٹ ڈسگریس، کہتا ہے اگر تم محنت کرتے رہو تو یہ ذلت کی بات نہیں، اگر تم بار بار کوشش کرتے ہو، ایک ناکامی کے بعد دوبارہ اس کی محنت کرتے ہو اور دوبارہ اس کو کامیابی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہو، ایک بار ناکام ہونے کے بعد دوبارہ اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ ڈسگریس نہیں ہے، یہ ذلت کی بات نہیں ہے، کہتا ہے یہ بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ تھاؤ وی ڈڈ ناٹ ون دا ریس، کیا ہوا اگر ہم ریس نہیں جیت سکے، کیا ہوا اگر ہم دوڑ نہیں جیت سکے۔
व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, अगर रेस ना जीतने की सूरत में तुम क्या करो, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। कहता है इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा काम सख्त है, मेहनत तलब है, ट्राई अगेन, तो इस मेहनत तलब काम के लिए खुद को इस काम तक खुद को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए क्या करो, दोबारा कोशिश करो। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, तो वक्त के साथ तुम्हें तुम्हारा इनाम, तुम्हारा सिला, तुम्हारा जो रिवार्ड है, तुम्हारी जो बाउंड्री है, एक सक्सेस विक्ट्री, वो तुम्हें लाजमी मिलेगी। कहता है क्या हुआ कि कहता है अगर तुम्हें काम अपना सख्त लगता है तो तुम मेहनत करते जाओ, बार बार कोशिश करो, वक्त तुम्हें उसका सिला देगा। कहता है ऑल दैट अदर फॉक्स कैन डू, वो काम जो दूसरे सब लोग कर सकते हैं। वाई विथ पेशेंस शुड नॉट यू, तो थोड़े से सब्र के साथ तुम क्यों नहीं कर सकते। कहता है वही काम जो दूसरे लोग कर रहे हैं, मुसलसल जो है उसमें कामयाब हो रहे हैं, अगर तुम उसमें नाकाम हो गए तो ऐसा नहीं है कि तुम वो काम नहीं कर सकते, वो काम सिर्फ दूसरे कर सकते हैं। तुम्हें थोड़ा हौसला और सब्र रखना है, तुम उस काम को कर सकते हो। ओनली कीप दिस रूल इन द व्यू, सिर्फ इस उसूल को जहन में रखो, ट्राई अगेन, कोशिश करते रहो। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पोइम थी। इस पोइम को आपने लर्न करना है अच्छे तरीके से, इसके सनम्स जो हैं वो आपने कंप्लीट लिखने भी हैं, उनको याद भी करना है, और क्वेश्चंस आंसर जो हैं वो हमारी एक्सरसाइज में मौजूद हैं, इनको आपने देखना है, इनको आपने लिखना और याद करना है। इसकी जो एक्सरसाइज है पोइम की, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आपका जो आज का टास्क है वो इसके सनम और इसकी जो कंप्लीट समरी है उसको आपने लिखना भी है, याद भी करना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।